ضمناً پہلے بات آ چکی ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم متمکن، دوسری قسم اسم غیر متمکن۔ اسم متمکن کو ہم معرب بھی کہتے ہیں اور اسم غیر متمکن کو مبنی کہتے ہیں۔ متمکن کسے کہا جاتا ہے؟ تو آج ہم گفتگو کریں گے اسم کی دوسری قسم، اعراب کے اعتبار سے جو اسم کی دوسری قسم ہے اور اہم قسم ہے، اسم متمکن یعنی معرب کے سلسلے میں۔ تو چلیے ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس التاسع والخمسون، 59واں سبق، اسم متمکن یعنی معرب کا بیان۔ ابھی بتایا جا چکا آپ کو، اعراب کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم متمکن یعنی معرب اور اسم غیر متمکن یعنی مبنی۔ تو ایک معرب اور دوسری قسم مبنی۔ مبنیات کا بیان گزر چکا، اب اسم متمکن کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ اسم متمکن وہ اسم کہلاتا، اب اسم متمکن کیا ہے اس کی تعریف۔ اسم متمکن وہ اسم کہلاتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے۔ متمکن کے معنی ہوتے ہیں جگہ دینے والا، تو یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، یعنی اس کا آخر بدلتا رہتا ہے، اس لیے اسے متمکن کہا جاتا ہے، اسے معرب بھی کہتے ہیں۔ فائدہ، اعراب کی دو قسمیں ہیں، اس سے پہلے یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے جو اب فائدے کے تحت بیان کی جا رہی ہے۔ اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعراب بالحرکت، دوسری ہے اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے اعراب آئے، اسی میں دو زبر دو زیر اور دو پیش بھی شامل ہیں، رفع نصب اور جر جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے اعراب بالحروف، یہ اعراب بالحروف ہوتا ہے واو الف اور یا کے ذریعے سے، یا آخر میں واو آتا ہے یا الف یا، اسے اعراب بالحروف کہا جاتا ہے۔ اب اس میں متمکن کی کل 16 قسمیں یاد رکھیے۔ اس میں متمکن جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کی کل 16 قسمیں ہیں، البتہ جب ہم اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو اعراب کے اعتبار سے اس کی 9 صورتیں ہیں، کل اقسام 16 ہیں۔ یہ 9 صورتیں کیسے بنتی ہیں؟ مثلا کبھی 2 کبھی 3، جیسے آج کے سبق میں 3 قسموں کا ایک ہی اعراب ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ اعراب کے اعتبار سے ایک صورت ہوئی۔ اس طرح سے کہیں آگے چل کر 2 قسموں کا ایک ہی اعراب ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک اور قسم ہوگی، تو ان 2 کو ملا کر ہم نے ایک بنا دیا۔ یہاں ان 3 کو ہم نے ملا کر ایک بنا دیا تو اعراب کے اعتبار سے ایک صورت ہوئی۔ لیکن جب ہم اس میں متمکن کے اقسام کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 3 ہیں، یہاں نمبر دیا گیا ہے آپ کی سہولت کے لیے۔ ان 2-3 کا بیان آج انشاءاللہ آئے گا۔ تو کیا سمجھے آپ؟ اس میں متمکن کی کل 16 قسمیں ہیں، لیکن اعراب کے اعتبار سے اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 9 صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم، دوسری قسم اور تیسری قسم کا بیان۔ پہلی صورت کیا ہے؟ اسے مفرد منصرف صحیح کہا جاتا ہے۔ اس میں متمکن کی جو پہلی صورت یا پہلی قسم ہے اس کو مفرد منصرف صحیح کہا جاتا ہے۔ مفرد کا مطلب ہے جو تنہا ہے، جو مرکب نہیں ہے۔ منصرف کا مطلب ہے کہ وہ غیر منصرف نہیں، اور صحیح کا مطلب ہے اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ عربی میں حروف علت 3 ہیں، واو الف اور یا، یہ 3 حروف علت کہلاتے ہیں۔ جس اسم کے آخر میں ان حروف علت میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور جس اسم کے آخر میں ان حروف میں سے کوئی ایک حرف نہ ہو، کوئی بھی حرف نہ ہو لیکن آخر میں، تو اس کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح، تینوں کے معنی آپ جان چکے۔ مفرد کسے کہیں گے، منصرف اس کو کیوں کہتے ہیں اور صحیح کیوں کہتے ہیں؟
صحیح کا مطلب یعنی اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ مفرد منصرف کی تعریف دیکھیے آپ، وہ اسم ہے جس کے آخر میں حروف علت الف، واو اور یا میں سے کوئی حرف نہ ہو، جیسے رجل، پہلا اسم کیا ہے؟ رجل، اس میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور لام۔ اب آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کے آخر میں لام آ رہا ہے، واو، الف اور یا میں سے کوئی نہیں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ اسم صحیح ہے، مفرد ہے کہ اکیلا ہے، یہ منصرف ہے کہ اس پر اعراب آ رہا ہے، اس پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ رجل، پہلی مثال کیا ہے؟ رجل۔ وعد، دوسری مثال ہے اس کی وعد، رجل کے معنی آدمی، وعد کے معنی وعدہ، تو وعد، دیکھیے واو، عین اور دال، اس میں 3 حروف ہیں، یہ بھی مفرد ہے، منصرف ہے کہ اس پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں، صحیح ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے شروع میں حرف علت ہے، لیکن شروع کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صحیح اس اسم کو کہیں گے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو شروع میں حرف علت ہونا کوئی مضر نہیں ہے، اس کے آخر میں دال ہے جو واو، الف، یا میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی صحیح ہوا۔ تیسری قسم ہے، تیسری مثال ہے زید، یہ ایک شخص کا نام ہے، زید ایک شخص کا نام ہے، اس میں 3 حروف ہیں، زا، یا اور دال، زید۔ اب دیکھیے یہ لفظ زید بھی صحیح ہے، مفرد ہے، منصرف ہے، مفرد ہے کہ اکیلا ہے، منصرف ہے، اس پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں، اور صحیح اس وجہ سے ہے کہ اس کے آخر میں دال ہے، نہ کہ حروف علت میں سے کوئی ایک حرف۔ تو پہلی قسم کیا ہوئی؟ مفرد منصرف صحیح، یہ اس میں متمکن کی پہلی قسم۔ اس میں متمکن کی دوسری قسم کیا ہے؟ جس کو مانندے صحیح کہا جاتا ہے، یعنی صحیح تو نہیں ہے لیکن، یعنی اس کے آخر میں حرف علت ہے، لیکن اس حرف علت سے پہلے والا حرف وہ ساکن ہے، اس پر سکون ہے، جزم ہے، اس لیے عربوں نے اس کو صحیح کے مانند قرار دیا کہ صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کی طرح ہے، مانند کی معنی مشابہ طرح، تو صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت آ رہا ہے، لیکن چونکہ اس حرف علت سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو تھوڑا سا کمزور ہو گیا، اب ہم کہیں گے کہ یہ حرف علت اس کی وجہ سے یہ صحیح نہیں رہا لیکن مانندے صحیح ہے، صحیح کے مشابہ ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ وہ اسم ہے مانندے صحیح، وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا آئے، کیا ہے اس کے آخر میں؟ واو یا ما قبل ساکن، جس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو، یا تو واو ہو یا ہو اور اس سے پہلا والا حرف ساکن ہو، جیسے مثال سے بات واضح ہے، دلون، دال، لام اور واو، دلون کے معنی ہوتے ہیں ڈول۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 3 حروف ہیں، دال، لام اور واو، آخری حرف علت یعنی واو ہے، لیکن اس واو سے پہلا حرف یعنی لام ساکن ہے، اس لیے یہ مانند صحیح ہو گیا۔ دوسری مثال ظبیٌ، ضاد، با اور یا، ظبیٌ کے معنی ہرن، اس کے آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ حرف علت یا ہے، لیکن اس یا سے پہلے والا حرف یعنی با ساکن ہے، اس لیے یہ مشابہ صحیح ہو گیا، یہ صحیح تو نہیں ہے، صحیح کے مشابہ ہے۔ اس کا دوسرا نام جاری مجرا، یہ لفظ ہے مجرا، دیکھیے گا، جاری مجرا، جاری مجرا صحیح، یعنی صحیح کے قائم مقام، جاری مجرا صحیح کا معنی ہوتا ہے صحیح کے قائم مقام ہے، جس کو ہم نے اوپر دوسرے الفاظ میں کہا مانند صحیح، صحیح کے مانند ہے، صحیح کے مشابہ ہے، ٹھیک، تو یہ اس کا دوسرا نام ہے جاری مجرا صحیح۔ تیسری قسم کیا ہے؟ جمع مکسر، جمع مکسر کا بیان آپ تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں جمع بناتے وقت واحد کا وزن ٹوٹ جائے، یعنی واحد کا وزن برقرار نہ رہے، واحد میں جو حروف کی ترتیب ہے وہ برقرار نہ رہے بلکہ اس میں کوئی اور حرف آ جائے، وہ ترتیب ٹوٹ جائے، اسے جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ یہ اس میں متمکن کی تیسری قسم ہے، جیسے رجل کی جمع رجال، رجل اس کی جمع ہے رجال۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے مفرد میں حروف کی ترتیب کیا ہے اور
جمع میں حروف کی ترتیب کیا ہے؟ مفرد میں حروف کی ترتیب پہلا حرف را، پھر جیم، پھر لام. لیکن جب ہم نے اس کی جمع بنائی، اس کی جمع بنی رجال، را جیم، تو یہاں جیم اور لام کے بیچ میں الف آ گیا. اب ہم کہیں گے چونکہ حروف کی ترتیب جمع میں باقی نہ رہی، لہٰذا یہ مکسر ہو گیا. تو اس میں متمکن کی یہ پہلی 3 قسمیں ہیں: مفرد منصرف صحیح، مانند صحیح، اور نمبر 3 جمع مکسر. ان تینوں کا اعراب یکساں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان تین کو ایک ساتھ بیان کیا. کیا ہے ان تینوں کا اعراب؟ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ یعنی پیش، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ یعنی فتحہ، اور حالت جری میں کسرہ یعنی زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ان تینوں کا اعراب مثالیں مندرجہ ذیل ہیں جن سے بات واضح ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ مثال لے لیجئے مفرد منصرف صحیح کی، یعنی پہلی قسم کی. مثلا جاء زید، جاء یہ فعل ہے، جاء یعنی آیا، واحد مذکر غائب ہے فعل کا. زید زید، زید آیا. اب دیکھیے زید فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، حالت رفعی میں اس پر پیش آ گیا. رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. دیکھیے رأی فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے. یہ صیغہ واحد متکلم ہے فعل ماضی کا، رآ یرا رویتن، اس کے معنی دیکھنا. رأیت میں نے دیکھا زیدن کس کو؟ زید کو. اب زید یہاں آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، تو مفعول پر زبر ہوتا ہے، تو حالت نسبی میں اس پر زبر آ گیا. اور مررتو بزید، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، مررتو میں گزرا، بزید زید کے پاس سے. اب یہاں حرف جر با آیا ہے، با حرف جر کی وجہ سے زید پر زیر آ گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں تینوں حالتوں میں جب یہ زید فاعل بنا تو حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آ گیا. جب یہ زید مفعول بنا رأیت زیدن میں تو حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے اس پر زبر آیا. جب یہ زید مجرور بنا حرف جر با کے آنے کی وجہ سے تو حالت جری میں ہونے کی وجہ سے اس پر زیر آیا. یہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب. پھر جاری مجرا صحیح کی مثال لے لیجئے. ھذا دلون، یہ ڈول ہے، دلون کے معنی ڈول، ھذا معنی یہ، ھذا دلون یہ ڈول ہے. اب دیکھیے ھذا مبتدا ہے، دلون خبر ہے، حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے پیش آ گیا واو پر آخر پر. رأیت دلون، میں نے ڈول کو دیکھا. رأیت فعل با فاعل واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے دیکھا کس چیز کو؟ ڈول کو. اب دیکھیے دلون حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے اس پر زبر آیا. مررت بدلون، میں ڈول کے پاس سے گزرا. اب دلون پر زیر آ گیا حالت جری میں، یعنی با کے داخل ہونے کی وجہ سے، با زیر بی، حرف جر با کے داخل ہونے کی وجہ سے اس پر زیر آ گیا. با بھی حروف جارہ میں سے، جس طرح سے آپ نے پڑھا علا، فی، من، الا، جس طرح سے وہ حروف جارہ میں سے ہیں اسی طرح سے حرف با بھی حروف جارہ میں سے. یہاں بھی آپ نے دیکھا حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں مفعول ہونے کی وجہ سے 2 زبر، اور حالت جری میں مجرور ہونے کی وجہ سے زیر آ گیا. تیسری قسم ہے جمع مکسر. جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کا وزن برقرار نہ رہے، جیسے ہؤلاء رجال، ہؤلاء رجال، یہ لوگ ہیں. ہؤلاء اس میں اشارہ ہے برائے جمع، جمع کے لیے آتا ہے، اور رجال یہ رجلون کی جمع ہے. اب آپ دیکھیے جمع مکسر ہے نا، چونکہ ہؤلاء رجال یہ لوگ ہیں، یہ مرد ہیں. رجال حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے، خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، اور حالت رفعی میں اس پر پیش آ گیا. رأیت رجالا، میں نے مردوں کو دیکھا. رأیت واحد متکلم، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ جس کو دیکھا وہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. رجالا لوگوں کو، مردوں کو. اب یہ رجالا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے، آبجیکٹ ہونے کی وجہ سے. تیسری چیز ہے مررت برجال، میرا گزر ہوا مردوں کے پاس سے. اب یہاں دیکھیے با حرف جر داخل کر دیا گیا، با حرف جر کی وجہ سے اس پر زیر آ گیا رجال. یہ تینوں کی مثالیں آپ کے سامنے گزری. اب ان مثالوں سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اس میں متمکن کی جو پہلی 3 قسمیں ہیں، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح جس کو آپ مانند صحیح کہتے ہیں، تیسری قسم جمع مکسر، ان تینوں کا اعراب یکساں ہوتا ہے کہ حالت رفعی میں ان پر پیش آتا ہے، حالت نصبی میں زبر آتا ہے،
اور حالت جری میں زیر آتی ہے، تو تینوں کا اعراب یکساں ہے، لہٰذا اعراب کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہوئی۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اعراب کے اعتبار سے 9 صورتیں ہیں، تو اعراب کے اعتبار سے جو پہلی صورت ہے وہ گزر گئی، اور البتہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، ان میں سے 3 قسمیں آپ کے سامنے آ چکی۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، اسی پر عربی زبان میں اعراب کا دار و مدار ہے، عربی زبان کے فہم کا دار و مدار ہے۔